الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زید فی الجنہ، یہ سرٹیفکیٹس بانٹے ہیں اس دنیا کے اندر. تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم از اسٹینڈرڈ. رول آف مسلمز ان دس ڈومیسٹک اینڈ گلوبل انوائرمنٹ، تمہارا رول وہی ہے جو وہ بندہ پرفارم کر کے گیا جس کے بارے میں ہم سب کیا کیا کہتے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. جس کو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، ولسوف جلدی دوں گا، فوراً دوں گا. لام القسم، لام جلدی والا بھی ہوتا ہے، یہ قسم والا بھی ہوتا ہے. سوفا کا مطلب ویسے جلدی ہوتا ہے، ولا سوفا، وا بھی قسم ہے، لا بھی قسم ہے، سوفا جلدی ہے، لا بھی جلدی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت 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 جلدی تمہیں ایسی چیز دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ سے ذرا پوچھو اور مجھے بتاؤ کہ وہ میری امت کے ساتھ کیا کریں گے. میں اور آپ ان کی امت ہیں. اور وہ کامیابی تھی کہ جب ساری دنیا، جزیرہ نما عرب میں ابھی آپ کو میپ دکھاتا ہوں، اس میں ایک سوچ پیدا ہو گئی تھی کہ نہیں یہ دین ہے جو پھیلے گا. عتبہ کی وہ گفتگو یاد ہے آپ کو جو اس نے آ کے دارالندوہ میں کی تھی؟ عتبہ کو بھیجا، جاؤ محمد کو سمجھاؤ کیا کر رہا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑا رہا ہے، بیٹے کو باپ سے لڑا رہا ہے، بہن اور بھائی میں جھگڑے ہو گئے، یہ کیا کرتا ہے وہ. عتبہ نے گفتگو کی، واپس آ کر کہا میں تمہیں ایک بات کہوں، ہم نے بڑی شاعری سنی ہے، محمد شاعر نہیں ہے. ہم نے بڑے کلام سنے ہیں، محمد وہ نہیں ہے. میں تمہیں بتاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اس سرزمین عرب پر ڈنکا بجا کے چھوڑے گا اسلام کا. سنو اس کو کرنے دو، اگر وہ کر گیا تو ہمارا ہی بیٹا ہے، ہماری کامیابی ہے، اور اگر وہ نہ کر سکا، ختم ہوگا، تمہارا کام ہو جائے گا، کسی کے ہاتھوں سے تمہیں کیا پرواہ ہے. یہ عتبہ کے الفاظ ہیں. کب کے؟ مکہ میں. ہم یہاں کہنا شروع کرتے ہیں کہ اسلام تو یہ ہے نا، یہ عبادات، دعوت، یہ کچھ کر لیجئے. مکہ میں عتبہ کو کہا نہیں، دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور یہ ہو کر رہے گا. یہ ہیں وہ ساری باتیں جو اس ایرا کے اندر ہیں، سارے کی ساری. لیکن اس دور میں دو طاقتیں اور تھیں. کون کون سی تھی؟ روم سنا ہے نا، روم، سلطنت روم اور رومن امپائر. اس میں کرسچن تھے مطلب پریڈومیننٹلی. اور پرشیا کون سی جگہ ہے آج کی؟ فارس یا ایران. وہ جو ایریا ہے اس میں آتش پرست تھے جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. تو آپ غور کیجئے، چاکلیٹ کا سوال ہے، تیار ہو جائیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں ادھر سے ادھر آیا نا، ایک لمحہ پہلے، تو میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو دیکھا، وہ یوں کر رہے تھے، یوں. جب میں نے کہا چاکلیٹ کا سوال ہے، یہ طاقت دیکھیے، طاقت، یہ طاقت ہے. سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ، ہاتھ کھڑا کرنا ٹھیک ہے، بولنا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، امیجیٹلی بیفور، کون سے نبی تھے؟ جی آپ تو ان سے نہ پوچھیے، مجھے بتائیے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تو شرما کیوں رہے ہیں؟ میں نے تو ان کو بھی چاکلیٹ بانٹی ہیں جنہوں نے کک سوال جواب نہیں دیا صحیح، ایسے ہی لے گئے. پہلا جواب آپ نے صحیح دیا ہے ڈاکٹر صاحب، یقین کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سوال یہ تو نہیں تھا، سوال یہ ہے کتنے سال پہلے تھے؟ جی سر آپ کتنے؟ 900 سال پہلے. جناب ہاں لاسٹ 500 کتنے؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. او ظالمو ہاتھ کھڑا کرو. ہاتھ کھڑا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہاتھ بھی کھڑا کرنا تھے، یوں تو نہ کرو. 1 منٹ جی، آپ یہ سامنے لکھا ہوا ہے یار، او ظالمو سامنے لکھا ہوا ہے، او ظالمو ایک. سو عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کا ظہور نہیں ہوا جو کہ 40 سال تھے، تو اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر چل رہا تھا، ہی واز اسلامی، ہے نا، ہی واز مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ساری پچھلی شریعتیں ختم ہوئیں اور لیٹسٹ آرڈر جو ہے وہ آ گیا. لیٹسٹ آرڈر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب کہ آج پیٹرول کی قیمت کیا ہے حضور؟ 293 کر لیجئے، 90 کر لیجئے، مجھے نہیں پتا کتنی ہے، 93 90 کر لیجئے. تو 1-2 سال پہلے 150 جب ریٹ تھا، میں 150 کا نوٹیفیکیشن اٹھاؤں، چلا جاؤں پمپ پہ، میں کہوں اس نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول ڈال کے دو، پھر وہ جو مجھے کہے گا وہ بتانے کے قابل نہیں ہے. وہ کہے گا کیوں؟
لیٹسٹ نوٹیفیکیشن لاؤ. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ لیٹسٹ شریعہ اینڈ آرڈر آف اللہ رب العزت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اس لیے عیسائیوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ بھیا آپ مسلم تھے, اب ہم سے مراد یہ ہے کہ یہ ریلیجن میں لے آئیے. آپ بائی برتھ بے شک عیسائی ہوں لیکن آپ مسلم بن جائیے. تو یہ مطلب ہے لیٹسٹ کا. تو یہ روم, مطلب کہنا چاہ رہا ہوں روم ایسی امپائر تھی جس کو فوراً سے سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ محمد جو ہے یہ ہمارے ہی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن انہوں نے نہیں سمجھا. کچھ ایک لیول پہ جا کے سمجھا, پھر ایک لیٹر اس پہ. اور دوسرے تھے یہودی, ہے نا. یہودیوں کو جانتے ہیں نا آپ, یہ میرا سیاسی بیان نہیں ہے. یہودی جو تھے وہ اس وقت ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پتہ تھا, لیکن کیوں قبول نہیں کیا؟ کس نے بولا نسلی؟ لیکن چاکلیٹ نہیں ملے گی, سوری آپ نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. وہ اعتراض یہ تھا کہ یہ یہودیوں نسل نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے آج بھی آپ میں سے مجھ میں سے کوئی عیسائی بننا چاہے تو بن سکتا ہے, عیسائیت قبول کر لیجئے, لیکن ہم میں سے کوئی یا کوئی اور بھی یہودی نہیں بن سکتا. کیوں؟ بلڈ, وہ کہتے ہیں یہودیوں نسل ہونا چاہیے. بہرحال یہ ہے ایرا نمبر 1 جس کی تصویر ایرا نمبر 2 کے بعد آئے گی. ایرا نمبر 2 ہم کہتے ہیں ان سالوں کو جب ابو بکر, عمر, عثمان اور علی تھے. یہ خلفائے راشدین اور رائٹیس کیلفس, یہ ہمارے وہ دور ہے جس کو خوبصورت ترین ادوار میں شامل کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ سنیے حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, ہسٹورین کا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نے تو بیس فراہم کی نا اور افراد تیار کیے. جو اصل میں اسلام کی شکل بنی نا وہ خلفائے راشدین کے دور میں بنی. بیس فراہم ہو گئی تھی, بنیادیں پڑ گئی تھی, لیکن اصل جو شکل نظر آئی دنیا کو وہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی. کیسے؟ ابھی آپ کو تفصیل پتہ چل جائے گا. اس دور کے ٹوٹل ایئرز کتنے یہ بتا دیجئے. یہ سامنے دیکھیں, 11 سے 40 کتنے بن گئے؟ 29 سال. 29 سال کا یہ پیریڈ ہے. اس میں 11 سال ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے شامل کر لیں تو یہ ٹوٹل پیریڈ بنتا ہے 40 سال. یہ 40 سال اسلام کا اور اس دنیا کا گولڈن پیریڈ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ہر وہ بندہ کہہ رہا ہے جس نے تاریخ کو دیکھا ہے. اور ایک اور بات, 13 میں ہوا ہے نہیں, 13 سال تھے مکہ میں, 10 سال ادھر. جی 11 یعنی 10 ہجری, 10 سال اور کچھ منتھ. اچھا سنیے, عیسیٰ علیہ السلام میں اگر دیکھنا چاہوں, پلیز توجہ کیجیے گا, میں اگر دیکھنا چاہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا طرز حکمرانی کیا تھا, کیونکہ امیجیٹ پہلے ریلیجن وہی تھا نا, طرز حکمرانی کیا تھا, تو میں کہاں سے دیکھوں گا؟ پلیز بتائیے. عیسیٰ علیہ السلام حکمران بنے تھے تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ نہیں بنے تھے نا. اگر میں دیکھنا چاہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو خانگی زندگی تھی, میاں بیوی کا کیا تعلق ہونا چاہیے, بچوں اور والدین سے کیا تعلق ہونا چاہیے, تو کہاں سے دیکھوں گا بتائیے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا پارٹ ایسا ہے جو ہمیں نہیں پتا, کسی کے پاس نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ سب سے کریم دور یہ تھا, تو یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس دور کی ایچی بچی ایک ایک بات, چھوٹی اور بڑی, اندر کی اور باہر کی, وہ تاریخیت کے ساتھ, علمیت کے ساتھ اور واقعیت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. اور تاریخی پیرامیٹر جتنے ہوتے ہیں کہ تاریخی طور پر کسی چیز کو صحیح اور غلط ثابت کرنے تھے, 100% وہ اس پر پورے ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ موسٹ اوتھینٹک بات ہماری تاریخ کی ہی نہیں, تاریخ انسانی کی, وہ یہ ہے کہ یہ دور تاریخ انسانی کا سب سے بہترین دور ہے, صرف اسلام کا نہیں. ریسٹ اشورڈ, اپنے آپ میں کانفیڈنس پیدا کیجئے, ہمارا یہ دور تاریخ انسانی کا سب سے بہترین دور ہے, اور یہ پروون بات ہے ہر سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے. اس دور کے اندر کچھ بہت چیزیں ہوئی ہیں جن کی تفصیل نہیں ہے. ایرا نمبر 2 میں نے آپ کو سمجھا دیا, یہ نقشہ ہے, یہ اس وقت کا میپ ہے. ادھر دیکھیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور زیادہ تر عرب کا سارا حصہ نہیں, عرب تھا, زیادہ عرب تھا. پھر آگے یہ ٹکڑا, یہ جو ہے یہ کلر, یہ کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جزیرہ نما عرب جس کو کہتے ہیں, یعنی عرب کے سارے ممالک وہ سارے اسلام کے انڈر آ گئے تھے. لیکن اصل کام شروع ہوا پھر عمر بن خطاب کے دور میں. تو حضرت عمر کے دور کے اندر
آپ کا روم، وہ عیسائی والا جو تھوڑی دیر پہلے ہم دیکھے تھے، وہ سارے کا سارا قدموں میں آ گیا، چھوٹے سے ٹکڑے. اور پرشیا سارے کا سارا قدموں میں آ گیا. روم کا ایک حصہ وہ بھی ہمارے قدموں میں آ گیا. یہ ابوبکر صدیق کا دور تھا. رائٹلی کیلیف جتنے بھی تھے ان کے ادوار کے اندر سب سے مضبوط، سب سے فیمس اور سب سے کہہ لیجئے افیکٹو جو دور تھا وہ کون سا تھا؟ حضرت عمر کا تھا. تو ابوبکر صدیق نے کتنے سال حکمرانی کی بھلا؟ خلافت کی 2 سال. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق نے کتنی کی؟ 10 سال. حضرت عثمان غنی نے کتنی کی؟ 12 ساڑھے 12 سال. اور پھر حضرت علی نے کتنی کی؟ پونے 5 سال. تو تقریباً 40 سال بنتے ہیں. ان سب میں سب سے کامیاب خلافت جو سب سے کامیاب، ایک اسپیسیفک سینس میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو سب بڑے تھے، وہ حضرت عمر فاروق کی تھی اس خطہ ارضی کے اعتبار سے. اینڈ آف ایرا 1 and 2. ایرا 1 and 2 سمجھ آ گیا بھائیو؟ بولو کتنا ٹائم ہو گیا ہمیں؟ 1.5-2 گھنٹے ہو گئے. ایرا 3 پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا پھر ریفریشمنٹ کر لیں گے ہم. ایرا 3 یہ والا ہے، کیا لکھا ہوا ہے اس پہ؟ بنو امیہ جانتے ہیں؟ اموی خاندان آپ سب نے اگر کبھی سنا ہو. ایرا نمبر 3 ہے. اس کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے 41 سے لے کر 133 ہجری تک، اور سالوں میں 661 سے 750. یہ 3 باتیں بڑی ہیں اس دور کی، بس سن لیجئے. یہ کیا لکھا ہے؟ فرام مدینہ ٹو ڈمیسکس. آپ کا کیپٹل سٹی شفٹ ہوا مدینہ سے دمشق. کیپٹل شفٹ ہونے کی اتنی بات کہہ دینے سے بہت فرق پڑ جاتا ہے، فلسفہ شفٹ ہو جاتا ہے. کراچی سے اسلام آباد کیپٹل شفٹ ہونا ایسے ہی کوئی کہانی نہیں تھی، اس کے پیچھے بہت بڑے راز تھے جو اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان کو کتنا کمزور کیا گیا اس ایک فیصلے سے. بہرحال تو اس لیے دمشق میں مدینہ سے کیپٹل شفٹ کیا گیا، اور کیا امویوں نے. امویوں کے پہلے حکمران کون سے تھے؟ حضرت امیر معاویہ، اور پھر آگے وہ سارا سلسلہ چلتا گیا. اس میں دوسری بڑی بات یہ ہوئی ہے، بہت امپورٹنٹ بات، یہ دوسری کیا لکھا ہے؟ فرام اسلامک ٹو اسلامک اسٹیٹ سے کام چلا گیا، اسلامک سے مسلم اسٹیٹس میں چلا گیا. اسے کہتے ہیں خلافت سے ملوکیت کی طرف. خلافت مرکزیت ہوتی ہے، ایک ملک کا مطلب ہے ٹکڑے، یہاں کوئی اور حکمران، یہاں کوئی اور حکمران، یہاں سے کوئی اور حکمران. یاد رکھیے اس دور کے اندر خلافت ملوکیت میں تقسیم ہو گئی تھی. نقصان اس سے کیا ہوا آگے پتہ چلے گا. یہ لکھا ہوا ہے اس دور کے بڑی باتیں، 3 باتیں. عمر بن عبدالعزیز جانتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز اموی خاندان میں سے تھے. خلفائے راشدین میں ان کو 5ویں نمبر پر شامل کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے 2.5 سالہ دور کے اندر انقلابی تبدیلیاں کی اور سب سے پہلے ٹاپ ٹو باٹم اپروچ رکھی. باقی خلافت میں جتنی اپروچ تھی اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ باٹم ٹو ٹاپ تھی، یہاں ان کی تھی ٹاپ ٹو باٹم. خوبصورت بات سنیے، 4 خلفائے راشدین اور ان کا جتنا طرز حکمرانی تھا اس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ دعوت کے ذریعے انقلاب لایا جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز کی خلافت نے ہمیں یہ بتایا کہ ٹاپ ٹو باٹم بھی انقلاب ہو سکتا ہے. چند شرائط یہ ہیں کہ قریب کے دور میں کہیں انقلاب آیا ہو دعوت سے. سمجھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، پلیز کبھی اس پہ غور کیجیے گا اور بات کیجیے گا. دوسرا تھا عقبہ بن نافع. عقبہ بن نافع نے کیا کیا تھا؟ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا راہوں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے. عقبہ بن نافع. عقبہ بن نافع کہاں پہنچے؟ یورپ کے نقشے کو ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا تو یورپ کے یورپ کے ویسٹ پہ ایک دریا تھا بڑا جسے آپ اور میں کہتے ہیں اٹلانٹک اوشن. اس بارڈر پر پہنچ کر عقبہ بن نافع وہ شخصیت تھی جس نے گھوڑے اپنے سمندر میں اتارے اور کہا کہ اللہ رب العزت کی قسم کہ اگر اس سے آگے دنیا ہوتی تو میں اسلام کا پرچم وہاں تک لے کے چلا جاتا. یہ عقبہ بن نافع جس پہ اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور تیسرا نام لکھا ہوا ہے طارق بن، یہ کون تھا بلا؟ یہاں منصیرہ میں ہے نا پکوڑے سموسے کی دکان اس کی. نہیں طارق نہیں، اچھا وہ نہیں ہے. طارق بن زیاد. کیا کیا تھا اس نے؟ کشمیر فتح کیا تھا، اسپین فتح کیا تھا. اس پر اقبال نے ایک بات کی تھی، وہ کیا تھی؟ اندلس. ایگزیکٹلی. اقبال نے اس پر ایک شعر کہا، آپ سب کو یاد ہے.
اس نے پھول مارا، پتھر بھی ساتھ تھا؟ نہیں، کیا تھا؟ ہم ان کی گلی سے گزرے، عجب اتفاق تھا، انہوں نے پھول مارا، گملہ بھی ساتھ تھا. یہ کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، خیاباں میں ہے منتظر لالہ کب سے، کبا چاہیے اس کو خون عجم سے، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. یہ جتنی بات اقبال نے کی، اس کا پہلا حصہ تھا طارق بن زیاد کی طرف، جس نے اترا سمندر سے اور کہا کشتیاں جلا دو. لوگوں نے کہا، چیخیں نکل گئی ان کی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہے لیڈرشپ. طارق بن، یہ تین چیزیں ایسی ہیں، ادھر اسپین فتح ہو گیا، ادھر یورپ کے کنارے تک ہم چلے. بنو امیہ کا یہ والا دور جس کا میں نے ذکر کیا، یہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا دور ہے، جس میں سب سے زیادہ جیوگرافیکل کوریج اسلام کے پاس تھی. یہ ایرا نمبر 3 تھا جس کا ہم نے ذکر کیا. اور ایک آخری بہت اہم بات، آپ نے سنا نا بنو امیہ کے دور میں بڑے ظلم ہوئے، کبھی سنا؟ آپ جو لوگ پڑھتے ہیں شاید انہوں نے سنا ہو، بنو امیہ کے دور میں بڑے ظلم ہوئے. یہ بات ہے. چوتھی بات جو امپورٹنٹ اس ٹائم کی تھی وہ یہ ہے کہ سیپریٹ اسلامک جیورسپروڈنس اینڈ مسلم سویلائزیشن. ہوا یہ کہ بنو امیہ کے جابر بن حیان کا نام سنا ہے آپ نے؟ سائنٹسٹ جو تھا وہ اسی دور کا تھا. یعنی سویلائزیشن میں اور سائنس میں بہت ترقی کی گئی، لیکن جو اسلامک جیورسپروڈنس تھی، یعنی اسلامک لا ڈیولپ ہو رہا تھا، جو شریعت کا لا تھا، اس پر یہ لوگ سختیاں کرتے تھے، اس لیے کہ چاہتے تھے کہ یہ چیز ہمیں تباہ کرے گی، ہماری بادشاہ خطرے میں ہوگی. لہٰذا ایک انقلابی بات ہوئی تاریخ کی، وہ یہ ہوئی کہ اسلامک جیورسپروڈنس، وہ یہ امام ابو حنیفہ اور یہ ہمارے جتنے بھی امام مالک اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل تو خیر بات کہیں، یہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ اسپیشلی، ان کے اوپر اسی دور کے اندر پرابلمز کیے گئے. اور یہ ساری باتیں جتنی میں بتا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس دور میں کچھ چیزیں اچھی بھی تھیں اور کچھ چیزیں اچھی نہیں بھی تھیں. جو اچھی نہیں تھیں ان میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو فقہ کے اوپر کام اور جیورسپروڈنس اسلامک اس کے اوپر جتنا بھی کام ہو رہا تھا اس پر یہ سختیاں کرتے تھے، تاکہ ہماری بات مانی جائے، لوگوں کو یہ دعوت نہ دی جائے کہ ہمارے خلاف بغاوت کریں، صرف بادشاہت کو محفوظ کرنے کے لیے. آج بھی دنیا کے اندر مسلمان حکومتیں صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے اسلام اور اسلام کے حامی لوگوں کو دور کرتے ہیں کہ عوام کے پاس یہ بات نہ پہنچ جائے. یہ اس وقت کی بات ہے، آج کی نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسے ہوتا رہا ہے. یہ 4 باتیں اس دور کی امپورٹنٹ تھی. ایرا نمبر 3. اچھا یہ نقشہ نظر آ رہا ہے، دیکھیے ذرا، مجھے معلوم نہیں آپ کو صحیح نظر آ رہا ہو کہ دیکھیے میں سمجھاتا ہوں. یہ سارا یہ یہاں پہنچے، یہ وہ اٹلانٹک اوشن، یہ یورپ ہے، یہ یورپ کا وہ جگہ جہاں پہ پہنچ کے تو وہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. تو اب دیکھیں یہ بہت بڑا ایریا دنیا کا، ادھر دیکھیے، یہ دنیا تھی نا، ادھر دیکھیں پلیز، یہ ایریا نا، یہ ایریا موسٹ آف دی پارٹ یہ سارے کا سارا بنو امیہ کے انڈر کنٹرول میں تھا. اس کے اندر مختلف باتیں ہوئیں. ابھی اس کا ذکر نہیں ہے نا؟ ذکر کیا امریکہ کا ہم نے، کیوں؟ امریکہ کا ذکر نہیں ہو رہا اس میں، اتنا ٹائم ہو گیا، نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر آیا ہے، نہ وہ ہالی ووڈ کا فائدہ، کرکرا مزہ سارا. کولمبس پیدا نہیں ہوا تھا. کب ڈسکور ہوا یہ اپنا چاچا؟ 15ویں میں نہیں بھائی، آگے دیکھتے ہیں. بہرحال 2 باتیں ہمیں سمجھ آ گئی. ادھر دیکھیے، 2 باتیں ہمیں سمجھ آ گئیں کہ ہم دنیا کے ایک بہت بڑے سویلائزڈ ایریا کے حکمران تھے. یہ ٹکڑا پتہ نہیں تھا کہ نہیں پوچھتے ہیں، اور یہ ہم کیوں نہیں تھے اس میں یہ بھی پوچھنا شروع کرتے ہیں. آگ جو ایرا نمبر 3 تھا، اس کا میں نے آپ کے ذکر کیا. ادھر دیکھیں، ہاں یہ صحیح سمجھ آ رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ سارا ایریا جتنا بھی ہے اس میں ہم پہنچ گئے، یہ آگے اٹلانٹک اوشن شروع ہو جاتا ہے. یہ سارا ایریا ہمارے پاس تھا. ایک تھوڑی سی بازنطینی سلطنت رہتی تھی جسے کہتے ہیں عیسائیوں کی حکومت. صلیبی جنگوں کا نام سنا ہے؟ ارطغرل دیکھا ہے؟ ارطغرل، تو آپ کو یہ سارا آئیڈیا ہوگا. ابھی ان کا دور بھی آنے لگا ہے. ایرا نمبر 4 کس کا تھا؟ بہت ظالم تھے، ناک کٹوا گئے.
اس میں بھی اگین کچھ اچھی چیزیں تھیں، کچھ اچھی چیزیں نہیں تھیں۔ 505 صدیاں ان لوگوں نے حکمرانی کی، عباسی خاندان نے حکمرانی کی۔ چونکہ خاندان کی حکومت تھی تو یہ ریسٹ اشورڈ، جب بھی خاندان کی حکومت آتی ہے، کسی پارٹی پہ آ جائے یا کسی ملک پہ آ جائے، تو وہ خاندان کے خلاف نہیں جاتا، کچھ بھی کر لے گا، آپس میں لڑ لے گا، لیکن خاندان سے باہر کوئی چیز نہیں کرنے دے گا۔ یہی ہوا ادھر بھی۔ دور چیک کریں، 750 سے 1258 بہت اہم سال ہے۔ یہ پورا دور جتنا بھی، اس میں اگین انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ڈیمیسکس سے بغداد کیپٹل شفٹ کیا، پہلا کام یہ کیا انہوں نے، اور میں بتا چکا ہوں اس سے پالیسی شفٹ ہوتی ہے بڑی، مسلم ٹو مسلم، کوئی انقلاب نہیں آیا۔ امیہ سے عباسی پہ چلا گیا، مار مار کے ایک دوسرے کو تو انہوں نے تباہ کیا اور عباسیوں کے پاس آ گیا۔ اس میں بھی یہی کام ہوا۔ یہ جتنے بھی امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، یہ ساری جتنی بھی ہے، یہ اہل تشیع کے حضرات کے اندر جتنی بھی ہوئی ہے، یہ ساری اسٹیٹ کے انفلوئنس سے الگ ہوئی ہے۔ یہ پوائنٹ یہ ہے اصل میں، بنو امیہ کے دور میں بھی، بنو عباس کے دور میں بھی یہ ساری گورنمنٹ کی سرپرستی میں نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی ہوتی تو تاریخ اس کو اوتھینٹک نہ کہتی۔ تاریخ اس کو اوتھینٹک اس لیے بھی کہتی ہے کہ اس پہ انڈیو انفلوئنس نہیں تھا۔ یہ وہ معجزہ ہے، معجزہ دین کا، جو کسی دنیا کے ریلیجن میں اور کسی دنیا پرستی کسی چیز میں نہیں ملتا۔ امام ابو حنیفہ نے چند 450-500 نصوص میں سے 5.5-6 لاکھ مسئلے نکالے۔ یہ ایک بات بتا رہا ہوں۔ اس طرح امام شافعی، امام مالک، پھر امام بخاری وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے جو علم الرجال، جو اسماء الرجال کا جو علم پیدا کیا، یو کین ناٹ ایون امیجن۔ چونکہ ہم لوگ سب تھک گئے ہیں، تو عدیل بھائی کہہ رہے ہیں، آپ پلیز سر آئے نا، عدیل بھائی کو ذرا پوچھیں کہ ہم چونکہ تھک گئے سارے، تو گھنٹے بعد بریک کر لیں، مجھے بتائیے، ٹھیک ہے؟